اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، واقعہ کربلا انسانی تاریخ کا ایک بھیانک ترین واقعہ ہے جو کہ انسان کے کردار پہ سب سے زیادہ بدنما داغ ہے۔ اور یہ واقعہ کیونکہ محرم الحرام جو کہ حرمت کا مہینہ ہے، جس میں جنگ و جدال حرام ہے خدا کی طرف سے، اس مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو اسی وجہ سے اس محرم کے مہینے میں ہم اسی واقعے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی واقعہ ہو، اس کے پس پردہ کچھ حقائق ہوتے ہیں، کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ ہر ظاہر کا ایک باطن بھی ہوتا ہے۔ ایک ظاہری واقعہ جو کربلا ہے، اس کے بارے میں تو آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں، کیونکہ انسانی تاریخ کو میں زیادہ اہمیت نہیں دیتا، اور خاص طور پہ واقعہ کربلا کی جو تاریخ ہے زیادہ تر ان لوگوں نے لکھوائی ہے، ان حکمرانوں نے لکھوائی ہے جو واقعہ کربلا میں خود ملوث ہیں، جو واقعہ کربلا میں ظلم کرنے والے ہیں۔ ظالم نے خود اپنی تاریخ لکھوائی ہے، تو وہ اتھینٹک کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اسی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ کچھ عقیدتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، تو بھی تاریخ پہ زیادہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، انسان کی بتائی ہوئی تاریخ پہ۔ ہاں، اس سے ایک سمت کا ہمیں اندازہ ضرور ہوتا ہے، ڈائریکشن ضرور ملتی ہے۔ دونوں قسم کی تاریخ کو پڑھ کے کنکلوژن پہ انسان پہنچ جاتا ہے۔ اب اس میں اگر ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن کریم کی طرف ہمیں جانا پڑے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں نے جب یزید کے کچھ الفاظ سنے تو میں حیران ہو کے رہ گیا، کیونکہ میں نے دونوں طرف رجوع کیا، دونوں طرف کی تاریخ کو دیکھا ہے۔ تو جب میں نے یزید کے الفاظ پڑھے جو کہتا ہے کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا جو انہوں نے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے اپنایا تھا، یہ بنی ہاشم کا ایک رچایا ہوا ڈھونگ تھا۔ اس کے علاوہ اس کی جو بھیانک ترین بات تھی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کاش آج میرے بدر کے اور احد کے بزرگ ہوتے، وہ مجھے دعا دیتے، مجھ سے خوش ہوتے، مجھے کہتے اے یزید تیرا ہاتھ چھل نہ ہو، تو نے آج ہمارا دل خوش کر دیا۔ یہ دو باتیں بڑی حیران کن ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ باتیں اس نے کہی کیوں؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے، چاہے نشہ اقتدار کا ہو، چاہے انسان کو نشہ کسی جیت کا ہو، یا انسان بہت زیادہ خوشی کی حالت میں ہو، یا انسان انٹاکسیکیٹڈ ہو کسی نشے کی چیز کے حوالے سے، تو اپنے زبان سے وہ کچھ ادا کر جاتا ہے جو عام حالات میں وہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو یزید نے بھی یہی کیا، کیونکہ یزید کو جیت کا نشہ بھی تھا کہ میں جنگ جیت گیا، اس کو اقتدار کا نشہ بھی تھا، اس کے انتقام کی سیٹسفیکشن کا بھی نشہ تھا اس کو، اس کے ساتھ ساتھ اس نے شراب بھی پی ہوئی تھی۔ اسی لیے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی بے حرمتی کرتا رہا، کیونکہ جب اس کے سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس پیش کیا گیا اور نبی زادیاں بغیر چادروں کے اس کے دربار میں ہزاروں لوگوں کے سامنے رسیوں میں باندھ کر قید کر کے اس کے سامنے لائی گئیں، تب اس نے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی بے حرمتی بھی کی، اور ساتھ ساتھ یہ باتیں کی۔ پہلی بات کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، یہ بنی ہاشم کا ایک رچایا ہوا ڈھونگ تھا۔ اب یہ بات اس نے کیوں کی؟ نشے میں آ کے، اس کا مطلب ہے اندر سے وہ یہی کچھ سمجھتا تھا۔ یہ بات اس کے ذہن میں کیسے آئی؟ کیا ایک ہی دن میں
یا فقط اقتدار کی خاطر اس کے من میں یہ ساری چیز آ گئی تھی؟ ایسا ہرگز نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ پاسٹ ہسٹری کو، اس کے الفاظ جو ہیں اس کے ماضی کی ہسٹری کو یاد کر رہے ہیں کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ بنی ہاشم کا رچایا ہوا ڈھونگ تھا۔ یہ الفاظ، اس کا مطلب ہے بنی ہاشم اور بنی امیہ کے حوالے سے اس کے من میں کچھ ڈالا گیا تھا۔ کس نے ڈالا؟ یہ دشمنی کس نے ڈالی؟ خود سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، کیونکہ پھر اعتراضات ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان میں اتنا زیادہ جب کسی کے خلاف غصہ ہوتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ انوالو ماں باپ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یزید کے اپنے بزرگوں نے اس کے ذہن میں یہ دشمنی ڈالی تھی۔ نمبر 2، انکار وحی، کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ یہ اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے۔ اب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ سے ہمیں کنٹروورشل چیزیں ملیں گی، لیکن اس چیز کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے قرآن کریم سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو اور بات کی کہ کاش آج میرے بدر کے اور احد کے بزرگ ہوتے۔ غزوہ بدر جو ہے کفر کا اور اسلام کا سب سے پہلا معرکہ ہے، کیونکہ جب مولا رسول خدا ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو کفار مکہ نے پھر سے کوشش کی ان کو واپس لے جانے کی کہ ان کو وہاں پہ شہید کیا جا سکے اور یہ نیا نظریہ جو ہے اسلام کا، اس کو ختم کیا جا سکے ان کے مطابق، لیکن ناکام رہے۔ ایک غیر مسلم نے ان کو اللہ کے نبی کو پناہ دے دی، لیکن مشرکین مکہ اتنے زیادہ سخت تھے اپنے بتوں کے پیار میں کہ انہوں نے وہاں پہ جا کے سکون نہیں کیا، بلکہ اپنی طاقت اکٹھی کی۔ 2 سال کے اندر 2 ہجری کو یہ واقعہ ہوتا ہے، پہلا حملہ کیا انہوں نے مدینہ پہ آ کے، لیکن ادھر پتہ چل گیا تو اسٹریٹجی یہی ہوتی ہے کہ اپنے گھر تک جنگ کو مت آنے دو۔ اسی وجہ سے آگے جا کے ان کا مقابلہ کیا گیا، راستے میں ان کا استقبال کیا گیا، اور ان کے جو بڑے بڑے تھے لیڈر وہ مارے گئے کفار مکہ کے، بڑی حسرتیں لے کے بیچارے واپس پلٹ گئے۔ اب انہی کا یزید کہہ رہا ہے کہ کاش آج میرے بدر کے بزرگ ہوتے۔ اس کے بعد یزید کی دادی تھی ہندہ، اس نے فورس اکٹھی کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور پھر سے اٹیک کیا، جس کو غزوہ احد بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں پھر اسے شکست ہوئی، لیکن غزوہ احد میں یہی ہوا کہ ہندہ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا، یعنی کہ ایک عورت جو کسی انسان کا کلیجہ نکالے پھر اس کا ہار بنا کے گلے میں ڈالے اور اس کو چبائے۔ اب خود ایک امیجن کر لیں کہ وہ عورت کیسی لگ رہی ہوگی کہ جس کے منہ سے خون ٹپک رہا ہوگا اور چہرے سے بربریت اور وحشت۔ یہ اسی کا پوتا تھا یزید، جو آج انسان کے کٹوے سر پہ چھڑیاں مار مار کے اپنے ان بزرگوں کو یاد کر رہا تھا جو بدر میں اور احد میں مارے گئے تھے۔ چیز کو ریلیٹ کریں، اس کا مطلب ہے درمیان میں گیپ تو نہیں آیا نا، درمیان میں سافٹ کارنر نہیں آیا، ادروائز یزید ایسی باتیں نہ کرتا۔ یزید سے یہ اگر نقصان ہو بھی گیا تھا تو ان پچھلی باتوں کو وہ یاد کرتا ہی نہ۔ اس کے علاوہ ہر انسان کی جو بنیاد ہوتی ہے اس کے ماں باپ کی طرف سے تربیت ہوتی ہے، بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ انسان جس گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اس گھرانے کے نظریات و عقائد کا، اس گھرانے کی تربیت کا انسان کی ذات پہ گہرا اثر ہوتا ہے۔ گو کہ کچھ ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں ہر والدین کو اپنی اولاد سے،
اس بنیاد پہ تیار بھی کی جاتی ہیں، اور بعض اوقات کچھ معاملات مختلف بھی ہو جاتے ہیں، والدین اچھے ہوں تو اولاد بری بھی ہوتی ہیں ان میں۔ ہو سکتا ہے کچھ نظریات کے مطابق کہ یزید کے والدین اچھے تھے، سپوز اگر اچھے بھی تھے تو مجھے یہ چیز نظر نہیں آتی، انتہائی معذرت کے ساتھ، کیونکہ یزید کے والد نے حسین کے والد کے ساتھ مسلسل جنگ کی۔ یزید کے والد نے مولا امام حسین علیہ السلام کے والد کو اپنا مولا بھی کہا، کیونکہ مولا رسول خدا نے جب اعلان کیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو تمام اصحاب رسول نے مبارکباد دی تھی۔ اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو اپنے مولا کو، کیونکہ یزید کے والد نے مولا علی علیہ السلام کو اپنا مولا بھی کہا، پھر اسی ہستی کے خلاف جنگیں بھی کی، تو میں حیران اس چیز پہ ہوں، یہ کنٹروورشل کردار کیسا ہے کہ ایک انسان اپنے مولا کے خلاف جنگ کر رہا ہے، مولا بھی کہتا ہے، اس کو جھوٹا اور ڈاکو نعوذ باللہ بھی کہتا ہے، کیونکہ 70 سال تک یہی کام چلتا رہا، سب و شتم ہوتا رہا، جس کو عام زبان میں ہم لعنت کہتے ہیں۔ کس نے شروع کرائی؟ یزید کے باپ نے۔ ایک طرف کاتب وحی بھی ہے، دوسری طرف وحی جو نازل ہوئی ہے مثال کے طور پہ کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں اس طرح پاک رکھے، جو حق ہے پاک رکھنے کا۔ اب فرض کیا یہی وحی یزید کے والد نے لکھی، کاتب وحی ہوئے، اب اسی وحی کے اگینسٹ جن کی پاکیزگی کا اپنے ہاتھ سے خدا کے حکم کے مطابق لکھ بھی رہا ہے، اسی اہل بیت کے خلاف وہ جنگ بھی کر رہا ہے، اسی اہل بیت کے خلاف، اسی وحی کے اگینسٹ حضرت علی علیہ السلام پہ سب و شتم بھی کر رہا ہے۔ تو یہ کنٹروورشل چیزیں نہیں ہیں کیا کہ ہاتھ سے کچھ لکھا جا رہا ہو، وحی الہی لکھی جا رہا ہو، کوئی عام بات بھی نہ، پھر اسی وحی الہی کے 100% اگینسٹ کردار سامنے آئے؟ تو بہرحال یہ کویسچن مارکس ہیں، میں کسی کی عقیدت کو نہیں چھیڑتا کبھی بھی، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ انسان بنایا ہے، الگ اس کو سوچ دی ہے، انسان کا اپنا الگ الگ سے کردار ہوتا ہے۔ تو بہرحال جس کے ساتھ عقیدت ہے، جس کی یزید کے ساتھ عقیدت ہے، اللہ اس کی عقیدت کو قائم رکھے، قیامت کے دن بھی وہ یزید کے ساتھ اٹھے، اور قیامت کے دن اس کا انجام بھی یزید کے ساتھ ہو، اور جس کا مولا حسین کے ساتھ عقیدت ہے جس کی، تو خدا اس کو اپنے مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے، اور اس کا انجام بھی، اس کا ٹھکانہ بھی، اس کی آخری منزل بھی مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو۔ تو کسی کو اچھا برا کہنا، یہ فیصلے کرنے ہم اس دنیا میں نہیں آئے، ہاں لیکن حق و باطل کو سمجھنا ضرور ہے، کیونکہ اس ذات نے ہمیں باشعور بنایا ہے، اور اس ذات نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم حق کو باطل کا لباس مت پہناؤ۔ عام طور پہ ترجمہ اس کا غلط کیا جاتا ہے، ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق اور باطل کو خلط ملط مکس مت کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ باطل کا وجود تو ہوتا ہی نہیں ہے، فقط وجود حق رکھتا ہے، باطل کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا، اور لباس مت پہناؤ، حق کا حق کو، بالباطل باطل کا۔ وجود ہے کس کا؟ فقط حق کا، اس کو باطل کا لبادہ مت اوڑھاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور چھپاؤ بھی مت حق کو، یعنی وجود فقط حق کا ہوتا ہے، باطل کا تو وجود ہوتا ہے، جس کا وجود ہی نہ ہو اس کو چھپایا کیسے جائے گا؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فقط حق کو نہ چھپانے کا کہا ہے۔ تو اس کے مطابق ہم نے سمجھنا بھی ہے کہ حق پہ کون تھا، باطل پہ کون تھا۔ کربلا کا واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، مولا رسول خدا کے
اس دنیا سے جانے کے 50 سال کے اندر اندر اس کی اولاد کو ذبح کر دیا گیا، اس کی اولاد کو در بدر پھرایا گیا، تو آخر یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، اتنا بڑا واقعہ 50 سال کے اندر اندر یہ دوسری نسل بنتی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ تربیت کا ایک اثر تو تھا۔ تو اسی وجہ سے اس کو سمجھنے کے لیے ہم کوشش کریں گے سورہ توبہ کے ذریعے پچھلے حالات کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ سورہ توبہ فرقان کی ایک صورت ہے جو حق و باطل میں تمیز کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے لیے اتھینٹک سورس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرقان ہے، قرآن کریم ہے۔ تو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں اس واقعے کو بھی، تو واقعہ کربلا سے لے کے آنورڈ پیچھے دونوں طرف سے ہسٹری پڑھیں۔ میں کسی ایک کی ہسٹری کی بات نہیں کرتا۔ پڑھنے کے بعد نیوٹرل ہو کے مصلی عبادت پہ بیٹھ کے سورہ توبہ ضرور پڑھ لیں۔ سورہ توبہ کو پڑھ کے ایک ایک آیت پہ غور کرتے چلے جائیں اور ان کی کڑیوں سے کڑیاں ملاتے چلے جائیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واقعہ کربلا اصل میں ہے کیا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ابتدا اسی چیز سے کروں گا کہ سورہ توبہ جو ہے شروع کیسے ہوئی، کیونکہ یہ مولا رسول خدا کی زندگی کے آخری ایام میں نازل ہوئی ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ سب کچھ شیئر کرتا ہوں میں۔ تب تک اجازت، اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔